بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل دنیا کی آرزو۔ چونکہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، آج ہم سنتے ہیں حضرت حر رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے کربلا کے میدان میں شہید ہونے والے تھے۔ وہ انہوں نے کس طرح جام شہادت نوش فرمایا۔ کون حر رضی اللہ تعالی عنہ؟ نام حر جس کا معنی ہے آزاد۔ گویا جب حر نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچ گئے تو دوزخ کی آگ سے بھی آزاد ہو گئے۔ کوفہ کے امیر ترین شخص، یزیدی فوج کے اعلیٰ افسر، سب سے پہلے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلہ میں 1000 فوجی دستہ لے کر حاضر ہوئے، لیکن آل رسول کے احترام کی خاطر کوئی کارروائی نہ کی، اس لیے کہ آپ بھی امام برحق کے پیچھے ایک نماز ادا کر چکے تھے۔ آپ نے سوچا اب مقتدی ہونے کا حق ادا کرنا ہوگا۔ جنگ کے وقت حضرت حر رضی اللہ تعالی عنہ کا دل بہت پریشان تھا، بدن کانپ رہا تھا، چہرہ زرد تھا، دل دھڑک رہا تھا۔ آپ کے بھائی موصب نے آپ کا یہ حال دیکھ کر پوچھا، بھائی آپ تو بڑے بہادر اور شجاع ہیں اور کئی بار جنگوں میں بھی جا چکے ہیں، لیکن آج اتنے پریشان کیوں ہیں؟ تو حضرت حر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، بھائی یہ نواسہ رسول سے لڑائی ہے، اس وقت میرے ایک طرف بہشت ہے اور ایک طرف دوزخ، ایک طرف حسین ہے اور ایک طرف یزید ہے۔ اگر یزید کو چھوڑتا ہوں تو ملازمت جاتی ہے، اگر حسین کو چھوڑتا ہوں تو دین جاتا ہے۔ آخر دل نے یہ پختہ ارادہ کر لیا کہ ملازمت نہیں رہتی نہ رہے، دین رہ جائے، اگر دنیا نہیں رہتی نہ رہے، ایمان رہ جائے۔ اسی دوران شہزادہ کونین امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز آئی، ہے کوئی جو آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان فدا کر کے بارگاہ رسالت میں سرخرو ہو جائے؟ یہ صدا بلند ہونا تھی کہ حضرت حر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور عرض کی، آقا میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں، حضور میرے جرم معاف فرما کر مجھے اہل بیت پر قربان ہونے کی اجازت فرمائے۔ امام برحق نے حر کے سر پر اپنا دست شفقت رکھا اور میدان کارزار میں جانے کی اجازت دی۔ چنانچہ حضرت حر نے اجازت حاصل کی اور گھوڑا دوڑا کر دشمن کے مقابل پہنچ گئے۔ لڑائی شروع ہوئی اور ایک شقی نے حر کے سینہ پر تیر مارا۔ حر نے زخم کھا کر ایک نیزہ کا وار کیا جو اس بدبخت کے سینہ سے پار ہو گیا۔ اب حر نے لشکر یزیدی کے ممینہ پر حملہ کیا اور کئی یزیدیوں کو خاک و خون میں تڑپایا۔ یزیدیوں کو حر کے جنگی کارناموں کا اعتراف کرنا پڑا۔ بالا آخر ایک یزیدی نے حضرت حر کے گھوڑے کی کونچے کاٹ ڈالی۔ گھوڑا گرنے ہی والا تھا کہ حضرت حر رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے سے نیچے اتر آئے اور پیدل حملہ کرتے۔ پھر یزیدیوں نے چاروں طرف سے حر کو گھیر لیا اور یک بارگی حملے شروع کر دیے۔ حضرت حر کا جسم تیروں اور نیزوں سے چھلنی ہو چکا تھا، چنانچہ اب زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے فرزند رسول، جگر گوشہ بطول، سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر اپنی جان فدا کر کے شہادت کے عظیم مرتبہ پر فائز ہو گئے۔ حضرت حر رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا میں سب سے پہلے شہید ہوئے اور حضرت امام علی مقام حر کو اٹھا کر خیموں کی طرف لائے اور حر کے سر کو اپنے زانوے مبارک پر رکھ کر اپنے دامن سے اس کے چہرے کا غبار صاف کرتے ہوئے چہرہ کی طرف دیکھ کر فرمایا، جیسا کہ تمہاری ماں نے تمہارا نام حر رکھا ہے، تم دنیا اور آخرت میں بھی آزاد ہو۔ ابھی چند سانسیں باقی تھی اور چمنستان زہرا کے پھول کی خوشبو حر کے دل و دماغ میں پہنچی۔ آنکھ کھلی کیا دیکھتے ہیں، سر ابن رسول کی گود میں ہے، اپنے بخت و مقدر پر ناز کرتے ہوئے جنت الفردوس کی طرف کوچ کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔